بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کا موضوع میرے لیے مشکل ترین موضوعات میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ماضی میں ان کے ساتھ کئی سالوں پہ تعلق محیط رہا، جب وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے، پھر مسلم لیگ ق سے وابستہ ہو گئے، اس کے بعد پی ٹی آئی میں آئے، تو اس کے بعد بھی ہمارا تعلق اور اٹھک بیٹھک برقرار رہا۔ لیکن حکومت کے آخری دنوں میں جب عمران خان صاحب کا غرور حد سے آگے بڑھ گیا تو فواد چودھری صاحب جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے ایسے کاموں پہ مجبور کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا تعلق برقرار نہیں رہا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ، میں اپنے بارے میں تو سب چیزیں معاف کر لیتا ہوں، اکثر میرے دوستوں کا میرے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جس بھی حکومت میں آ جاتا ہے تو میرا جھگڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ میرٹ پہ بات کی جائے، ورنہ فواد چودھری صاحب سے پہلے دن سے تعلق خراب ہو جاتا۔ لیکن جب انہوں نے خود مختلف جو ٹرولنگ پارٹیاں ہیں ان کو ٹرولنگ کا حکم دیا، اور ظاہری بات ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے حکم پہ کیا تھا، تو یہ توقع تو ہم ان سے نہیں کر رہے تھے کہ وہ جا کے ہمارے لیے عمران خان کی پالیسیوں کو بدلے۔ لیکن یہ توقع مجھے نہیں تھی کہ اب ان کے حکم پہ میری ایسی ٹرولنگ ہوگی جس میں میری ماں کو بھی گالی پڑے گی، تو وہ ایشو ہمارے تعلقات کی خرابی کا باعث بنا، اور پچھلے پھر سال ڈیڑھ سال میں ہماری بات چیت بند ہے۔ تو ایک طرف یہ تعلق کی ایک عجیب نوعیت تھی کہ جس کے تناظر میں مجھے بات کرنا مشکل تھا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب نے بطور وزیر اطلاعات عمران خان صاحب کے، مثلا آپ نے دیکھا کہ ان کے دور میں میر شکیل الرحمان کے ساتھ کیا ہوا۔ جرم بے گناہی میں کئی مہینوں تک اندر رکھا گیا، اس کے اکلوتے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس دوران اس کی اکلوتی سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر آپ اس دوران دیکھیں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا ہوا، مفتاح اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا، مریم نواز صاحبہ کا دروازہ توڑا گیا جو کہ انتہائی غیر اخلاقی کام تھا۔ پھر ہمارے صحافیوں میں اگر آپ دیکھیں اسد طور کے ساتھ کیا ہوا، ابصار عالم کو گولیاں ماری گئی، مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن کسی جگہ پہ بھی فواد چودھری صاحب وہ حق کے ساتھ یا میرٹ کے ساتھ کڑے نہیں ہوئے، بلکہ بطور وزیر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے رہے۔ ٹھیک ہے، شبلی فراز صاحب کی طرح انہوں نے بڑے بیہودہ طریقے سے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، لیکن وہ ڈیفینڈ کرتے رہے۔ اور اس دوران اسٹیبلشمنٹ بھی جس طریقے سے میڈیا کا گلا گھونٹتی رہی، تو فواد چودھری صاحب اس میں نہ صرف یہ کہ ڈیفینڈر تھے اسٹیبلشمنٹ کے، بلکہ وہ اس میں سہولت کار بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے دیکھا کہ اس دور میں علی وزیر کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، اور ابھی تک ہو رہا ہے، لیکن فواد چودھری صاحب جیسے لوگ اس کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ڈیفینڈ کرتے رہے۔ پھر پی ٹی ایم کے لوگوں کو میڈیا پہ بین رکھا گیا، ان کے لوگ گرفتار ہوتے رہے، اور اس وقت جو کچھ لوگ بڑے جمہوریت پسند بنے ہوئے ہیں اور انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، تو ہمارے پختون وزیر اور جو وفاقی وزرات ہیں اور فواد چودھری صاحب جیسے لوگ، وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھنے کے لیے پی ٹی ایم کے خلاف ہونے والے ان اقدامات کو نہ صرف یہ کہ ڈیفینڈ کرتے رہے، میڈیا پہ ان کے بلیک آؤٹ کو بھی ڈیفینڈ کرتے رہے، ان کو جیلوں میں ٹونسنا بھی ڈیفینڈ کرتے رہے۔ حالانکہ پی ٹی ایم کی تحریک سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن وہ ابھی تک پرامن تحریک ہے، اور ان کے ہاں گالم گلوچ کا وہ سلسلہ قطعاً نہیں ہے کہ جو گالم گلوچ اس وقت ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بہت چیزوں کا یہ بھی معلوم ہے، مثلا جنرل قمر جاوید باجوہ، اور ان کی بڑی قربت تھی، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے دن یقیناً عمران خان صاحب کے کہنے پہ دیا ہوگا، لیکن فواد چودھری صاحب نے ان کے خلاف بیان دے دیا۔ اب اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہم جیسے لوگوں کو خدا نخواستہ بغلیں بجانی چاہیے ان کی گرفتاری پہ، لیکن ہمارے اصول عمران خان کے اصولوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو وقت کے ساتھ بدلیں، بلکہ بطور جرنلسٹ ہمارے اصول ہمیشہ ایک ہیں۔ مثلا پہلی بات جو ہم ہر حکومت میں کرتے رہے، جو پچھلی حکومت میں بھی کرتے رہے، جب ہم زیر عطاب تھے، اور آج بھی یہ کر رہے ہیں کہ آزادی اظہار ہر بندے کا بنیادی حق ہے۔ اور دوسرا، ہمارے اداروں کو تنقید کے حوالے سے اتنی حساسیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری جوڈیشری ہے، یا پھر ہمارا الیکشن کمیشن ہے، یا پھر ہماری فوج ہے، یا تو ان کو اپنا کنڈکٹ
اتنا مثالی بنانا چاہیے اور اتنا آئین کے مطابق بنانا چاہیے کہ کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھا سکے. اور اگر وہ اپنے کنڈکٹ کو آئیڈیل نہیں بنا سکتے، اور مثلا اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کے اعترافات بھی آ گئے، بہت سارے باقی لوگوں کے بھی آ گئے کہ 2018 کے الیکشن کو انہوں نے انجینئرڈ کیا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ پھر تنقید بھی ہوگی. اصل میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ریجیم چینج، تو ریجیم چینج آپریشن فوج نے کیا تھا 2018 میں، اور اب پی ٹی آئی والے اس خفت کو مٹانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ موجودہ یہ ریجیم آپریشن. اب جب فوج ریجیم آپریشن کرے گی، جب فوج میڈیا کو مینج کرے گی، جب فوج ان سیاسی کاموں میں اور صحافتی و عدالتی کاموں میں مداخلت کرے گی، تو پھر اسے تنقید کے لیے بھی اپنی کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اسی طرح ہماری جوڈیشری کو آپ دیکھ لیں، اس جوڈیشری کے ثاقب نثار صاحب بھی چیف جسٹس رہے ہیں. اس جوڈیشری کے ہم نے دیکھا کہ اب عجیب و غریب فیصلے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. مثلا جو حکومت کی تبدیلی کا دن تھا، اس دن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب نے بھی آئین شکنی کی ہے، اس میں قاسم سوری صاحب نے بھی آئین شکنی کی ہے، اور اس میں صدر مملکت نے بھی آئین شکنی کی ہے. اب آئین شکنی کا مجرم ان کو قرار دے دیا، لیکن دوسری طرف ان کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی. اب اگر آئین شکن آپ کسی کو قرار بھی دے، ڈکلیئر بھی کر لے اور سزا بھی تجویز نہ کرے، پھر اگر ہم لوور جوڈیشری کا دیکھیں، اب یہ نقیب اللہ محسود کے فیصلے کو دیکھ لیجئے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں قتل ناجائز ہوا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بے گناہ تھے، لیکن سزا کسی کو نہیں ملتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ثاقب نثار صاحب جیسے چیف جسٹس نے وعدہ کیا تھا چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ کے کہ میں انصاف دلاؤں گا نقیب اللہ محسود کے والد کو اور ان کی فیملی کو. وہ آ بھی گئے، چلے بھی گئے، ریٹائر بھی ہو گئے. ہم نے دیکھا رہا انوار کو بھی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتی رہی اور سب کچھ ہوتا رہا. وہ ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گئے، اور باقی لوگوں کی بھی یہ حالت رہی. اور اب وہ سب لوگ بری ہو گئے. کہا جاتا ہے قتل ہوئی ہے، ناجائز ہوئی ہے، انکاؤنٹر فیک تھا، لیکن سزا کسی کو نہیں. اب ان حالات میں کیسے جوڈیشری تنقید سے بری ذمہ ہو سکتی ہے؟ پھر یہی معاملہ ہمارے الیکشن کمیشن کا بھی ہے کہ اب الیکشن کمیشن وہ بھی تھا نا جو اس سے پہلے جسٹس سردار رضا صاحب کا الیکشن کمیشن تھا، کہ اس کے ہوتے ہوئے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا، اس کے ہوتے ہوئے آر ٹی ایس کو فیل کرایا گیا، اور اس کے ہوتے ہوئے رزلٹ لیٹ کرائے گئے، اور جبراً عمران خان کو قوم کے سروں پہ مسلط کیا گیا. تو اس پہ تنقید کیوں نہیں ہوگی؟ اسی طرح اگر موجودہ الیکشن کمیشن ہے تو اس کا رویہ بھی ہمارے میڈیا کی طرح کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے. اب سندھ میں جو الیکشن ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعض حلقوں کے رزلٹ جس طرح 2018 کے الیکشن میں یہ ہوا تھا کہ شانگلہ اور چاغی کے رزلٹ تو آ گئے تھے لیکن لاہور اور کراچی کے رزلٹ نہیں آ رہے تھے، تو اسی طرح اس میں بھی ہم نے یہ سب کچھ دیکھا کہ یہ الیکشن کے نام پہ لگتا یہی ہے کہ ایک پورا فراڈ ہوا ہے. تو اب اس الیکشن کمیشن پہ تنقید کیوں نہ کی جائے؟ یا پھر اس الیکشن کمیشن نے، ہم نے دیکھا کہ پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ کتنے سالوں سے اکبر اس بابر اور ان کے ساتھی رل رہے تھے اور انصاف مانگ رہے تھے، کتنے سال اس میں تاخیر کی گئی. اچھا ابھی بھی مثلاً جو فواد چودھری صاحب کے خلاف تو کارروائی کی گئی، لیکن الیکشن کمیشن کو سب سے زیادہ متنازع بنایا ہے عمران خان نے. الیکشن کمیشن کو سب سے زیادہ گالیاں پڑوائی ہیں عمران خان نے. الیکشن کمیشن کو سب سے زیادہ دھمکیاں دی ہے عمران خان نے. اب عمران خان کی گرفتاری کا آرڈر تو الیکشن کمیشن جاری نہیں کرتی، اور کتنی مرتبہ الیکشن کمیشن نے ان کو توہین کے نوٹس کے جواب میں وہ پیش بھی نہیں ہوتے. تو اگر عمران خان پہ آپ کا بس نہیں چلتا، یا تو یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور پھر گرفتاری کا آرڈر سب سے پہلے عمران خان کا جاری کر دینا چاہیے تھا. لیکن کیا وہ اس میں تو ان کو رعایت ہی دی جا رہی ہے، تاریخ پہ تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف فواد چودھری کے خلاف فوراً، یعنی میں قطعاً فواد چودھری صاحب کا لہجہ نامناسب تھا. کسی آئینی ادارے تو دور کی بات ہے، کسی فرد کے بارے میں بھی تھریٹننگ لینگویج نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ عمران خان کو نہیں کر سکتے تو پھر فواد چودھری کو کیوں قربانی کا بکرا بناتے ہیں؟ کون سا کام ہے جو انہوں نے کیا تھا، فواد چودھری نے کیا اور وہ عمران خان نے نہیں کیا ہے؟ تو اگر تو قانون کے مطابق چلنا ہے تو پھر تو عمران خان سے شروع کریں،
اور اگر وہ نہیں کرنا ہے اور خود اپنے کردار کو آئیڈیل نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کو یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو تنقید کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی رکھنا چاہیے۔ اور کسی ادارے کا عزت اور تکریم کبھی بھی سزاؤں سے نہیں کروائی جا سکتی، وہ کبھی بھی لوگوں کو جیلوں میں اندر ڈالنے سے نہیں کی جا سکتی، لیکن عزت اور تکریم کی جاتی ہے اپنے کنڈکٹ سے اور اپنے کردار سے۔ عزت لوگوں سے کروائی جاتی ہے اپنے فیصلوں سے۔ اس لیے ریاست کے تمام اداروں سے ہماری یہ التجا ہوگی کہ فواد چودھری کا رویہ نامناسب اپنی جگہ پہ، عمران خان کا اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارے اداروں کو اپنا کنڈکٹ اس طرح بنانا چاہیے کہ ان کی توقیر کی جائے۔ مختصر الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو فواد چودھری صاحب کے خلاف کارروائی کا بالکل قانونی جواز ہے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کا اخلاقی جواز مجھے نظر نہیں آتا۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کبھی ایک کی توہین، کبھی دوسرے کی توہین، کبھی تیسرے کی توہین کے نام پہ کیس بنائے جاتے ہیں، تو اس کی بجائے ہمیں پتہ ہے کہ وزراء کے، وفاقی وزراء کے، گورنروں کے، صوبائی وزراء کے، ان کے کرپشن کی اتنی فائدے پڑی ہوئی ہیں کہ انبار لگے ہوئے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ایسی حکومت تھی کہ جسے نہ میڈیا کا خوف تھا، نہ عدلیہ کا خوف تھا، نہ ایجنسیوں کا خوف تھا، اور نہ احتساب کا خوف تھا۔ اس لیے جس طریقے سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ان کے خلاف کرپشن کے کیسز کیوں نہیں بنائے جاتے، جینون کرپشن کے کیسز؟ وہ اس لیے کیونکہ ایک تو پی ڈی ایم میں شامل جماعت ہے، ماضی میں بھی ان پہ کرپشن کے الزامات رہے، اب انہوں نے جو نیب قانون کو تبدیل کیا، اگرچہ میں شروع دن سے نیب جیسے ادارے کی وجود کا ہی مخالف ہوں، لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا۔ اب اگر وہ قانون موجود ہوتا تو اسی طریقے سے ایک کی توہین اور دوسرے کی توہین کی بجائے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جیل میں ڈالتے، 90 دن تک ان کی ضمانت بھی نہ ہو سکتی، 90 دن تک ان کو ریمانڈ بھی مل جاتا اور وہ جیلوں میں پڑے رہتے۔ لیکن چونکہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے اپنے مسائل تھے اور اپنے کیسز تھے، اس لیے انہوں نے اس قانون کو بھی ختم کیا، اور اب بھی وہ کرپشن کی بنیاد پہ کیسز اس لیے نہیں بنا رہے ہیں سابق وزراء کے خلاف یا سابق وزیر اعظم کے خلاف، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت بھی ماضی کی طرح کرپشن میں ملوث ہے۔ اس میں شامل تمام بڑی جماعتیں، اچھے برے لوگ ہر حکومت اور ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن بعض وزراء اور بعض پارٹیوں کی طرف سے ایسی کرپشن ہو رہی ہے جس طرح کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوتی رہی۔